تو سفر کر سکتے ہیں، نہ ہمارے بچے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، نہ کاروبار کر سکتے ہیں، نہ ہم لوگ یہاں سے کسی کی میت پر جانے کے لیے تیار ہیں، اور نہ ہمارا یہاں سے کوئی بیمار بندہ ایمبولنس سے جا کر سکھر یا شکارپور نہیں پہنچ سکتا۔ پہلے کانوائی کا یہ تصور ہوتا تھا کہ ہمیں کانوائی پہنچاتی تھی، پولیس پہنچاتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ، اب کانوائی کر کے وہاں پہ ڈاکے ڈالے جاتے ہیں کی بنیاد پر بھتہ خوری، روزانہ کی بنیاد پر پرچی کلچر اور دکانوں پہ فائرنگ، گھروں پہ فائرنگ، عزتوں کا پامال ہونا، کاروں کی سنیچنگ، اس میں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے دوپٹوں کو کھینچنا۔ نہ ہم آپ سے روڈ مانگ رہے ہیں، نہ ہم آپ سے صحت مانگ رہے ہیں، نہ ہم آپ سے ڈیولپمنٹ مانگ رہے ہیں۔ آپ کندکوٹ کی حالت دیکھیں اور کندکوٹ کا فنڈ دیکھیں تو کتنا بڑا ہے، لیکن وہ نہیں مانگتے۔ ہم صرف ایک چیز مانگتے ہیں کہ خدارا ہماری عزتوں کو محفوظ کرو، خدارا ہمارے کاروبار کو محفوظ کرو۔ ہم ہی ہیں جو آپ کی پاکستان کی معیشت کو چلاتے ہیں۔ آپ کشمیر کو آزاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن خدارا پہلے مقبوضہ کشمیر کو تو فری کرو، مقبوضہ کشمیر کو تو آزاد کرو۔ ڈیئرس السلام علیکم، حق موجود کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلطان رین، اور آج میں موجود ہوں کندکوٹ شہر میں، جہاں سے کندکوٹ کشمیر ضلع کے سول سوسائٹی کے لوگ، امن کے پیاسے لوگ، امن کے لیے ترسنے والے لوگ اور بدامنی کی آگ میں جلنے والے لوگ بدامنی کی آگ سے نجات کے لیے اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ان سے بات کرتے ہیں کہ آیا سندھ کے حکمرانوں سے اتنی مایوسی کیوں ہے کہ وہ کراچی کی جانب، سی ایم سندھ کی جانب مارچ کرنے کی بجائے اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے پر مجبور ہے۔ اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ ضلع کندکوٹ کشمیر جس کی پاپولیشن 12.5 لاکھ ہے، اب تک کتنے لوگ یہاں سے بدامنی کی جلتی ہوئی آگ کی وجہ سے ہجرت کر چکے ہیں، کتنے لوگوں کے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے، کتنے پاسپورٹ اب تک بن چکے ہیں، اور گزشتہ یعنی کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی 17 سال کی حکومت ہے، اس کے دوران کتنے ہزار لوگ کندکوٹ کشمیر ضلع کے، سندھ بھر کے یا ملک بھر کے اغوا ہو کر یہاں پر قیدی بنائے گئے، یہ سب آپ کو بتائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے کندکوٹ کی سول سوسائٹی سے بات کریں گے، ان کے جذبات، ان کی مجبوری جاننے کی کوشش کریں گے، جو وہ کندکوٹ کشمیر سے نکل کر اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے پر مجبور ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ کا نام کیا ہے؟ یہ جو آپ نے اپنے گلوں میں پہن کے رکھے ہیں وی وانٹ پیس، یہ سلوگن لے کر کندکوٹ سے آپ اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے جا رہے ہو، تو یہاں پر سندھ حکومت بھی ہے، کراچی بھی ہے جہاں پر سی ایم بیٹھتا ہے، آپ کراچی جانے کے بجائے، سی ایم سندھ کے پاس جانے کے بجائے اسلام آباد کی طرف مارچ کر رہے ہو، اس مجبوری کے پیچھے کہانی کیا ہے، درد کیا ہے، حقائق کیا ہے، کندکوٹ کشمیر کی صورتحال کیا ہے، جو صورتحال بیان کرنے کے لیے آپ اسلام آباد کی طرف جا رہے ہو؟ بڑی مہربانی، آپ ہماری آواز کو بڑے بلند اور کرتے ہیں اور ایوانوں تک پہنچاتے ہیں، ہماری ناتواں آواز کو آپ طاقت بخشتے ہیں۔ ڈاکٹر مہر چند، شہری اتحاد کمیٹی کا میں پریزیڈنٹ ہوں، یہاں کا سول سوسائٹی اور ہندو پنچایت کا ممبر ہوں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے 2-3 سوال ایک جگہ پہ کر دیے ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے امن و امان کی صورتحال اتنی تشویشناک ہے کہ ہم نہ تو سفر کر سکتے ہیں، نہ ہمارے بچے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، نہ کاروبار کر سکتے ہیں، نہ ہم لوگ یہاں سے کسی کی میت پر جانے کے لیے تیار ہیں، اور نہ ہمارا یہاں سے کوئی بیمار بندہ ایمبولنس سے جا کر سکھر یا شکارپور نہیں پہنچ سکتا، لوٹے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اب پہلے کانوائی کا یہ تصور ہوتا تھا کہ ہمیں کانوائی پہنچاتی تھی، پولیس پہنچاتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ، اب کانوائی کر کے وہاں پہ ڈاکے ڈالے جاتے ہیں، بورے لائے جاتے ہیں، بورے بھر کے وہ کیے جاتے ہیں۔ تو قتل و غارت، روزانہ کی بنیاد پر بھتہ خوری، روزانہ کی بنیاد پر پرچی کلچر اور دکانوں پہ فائرنگ، گھروں پہ فائرنگ، عزتوں کا پامال ہونا، کاروں کی سنیچنگ، اس میں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے دوپٹوں کو کھینچنا، ہم لوگوں نے بہت وہ کیا ہے۔ یہاں پہ تقریباً 3 سال سے ہم ایسے سمجھیں کہ روڈوں پر ہیں، رستوں پر ہیں، ہمارا صرف ایک ہی نعرہ ہے کہ ہمیں امن چاہیے۔ یہ ہمارا قانونی، دینی اور آئینی ہمارا حق ہے جو ہمیں نہیں دیا جا رہا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ سی ایم صاحب کے پاس جانے کے لیے ہم لوگوں نے سکھر میں احتجاج کیے،
लाड़काने में किए, कराची में किए। कराची में 2-3 हमारे एहतजाज हुए जो प्रेस क्लब पर भी हुए और दो तलवार पर भी हुए, लेकिन उसका कोई भी रिज़ल्ट नहीं निकला। आईजी साहब मुतअद्दिद बार यहाँ पर आए और उसके बाद हमारे मिनिस्टर साहब जो ज़िया लंजार साहब हैं वो आए। हम लोगों ने उनको अपनी सारी दास्तान सुनाई। चंद क्रिमिनल्स हमारे 12.5 लाख आबादी को यरगमाल बना के बैठ गए और उन्होंने ना हमें जीने देना है ना कुछ करना है। आप ये समझते हैं कि कंदकोट पाकिस्तान की सबसे बड़ी राइस की मंडी है और उसमें एशिया में भी उसका शुमार होता है। अब आप जाकर वहाँ पर देखें तो तकरीबन मिलें जो हैं 50 और 60% के करीब मिलें बंद हो चुकी हैं। हमारा कारोबार ख़त्म है। मैं आपको क्या बताऊं कि हम जी नहीं सकते। हमारे साथ पाकिस्तान में रहकर ये स्पेशली हमारे डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के साथ सौतेली माँ का सलूक किया जा रहा है जो हमें किसी तरीके से वो नहीं है। हम या तो हमें ये सीधी सीधी बात कर दें कि आप यहाँ पे नहीं रहे, ये आपका इलाका नहीं है। अगर ये पाकिस्तान का इलाका है और सिंध का इलाका है तो खुदारा हमारी हालत पे रहम खाओ। हम तो कुछ नहीं मांगते, ना हम आपसे रोड मांग रहे हैं, ना हम आपसे सेहत मांग रहे हैं, ना हम आपसे डेवलपमेंट मांग रहे हैं। आप कंदकोट की हालत देखें और कंदकोट का फंड देखें तो कितना बड़ा है, लेकिन वो नहीं मांगते। हम सिर्फ एक चीज़ मांगते हैं कि खुदारा हमारी इज़्ज़तों को महफूज करो, खुदारा हमारे कारोबार को महफूज करो। हम ही हैं जो आपकी पाकिस्तान की मईशत को चलाते हैं, हम ही हैं जो आपको टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स पर आप चलते हैं। आप हमारे ऐसे समझे कि खादिम हैं, आप हमारे नौकर हैं। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, वो प्राइम मिनिस्टर अपनी अयाशी जब कर रहा है वो मेरे पैसों से कर रहा है, इन गरीब बंदों के पैसों से कर रहा है और वो खुद अपने पैसे खर्च नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद वो एयर कंडीशन में बैठे हैं। मेरा जो मज़दूर है वो मज़दूरी करने के लिए जब आए तो छोटे छोटे बंदे जिनकी इनकम जो है वो पकौड़े बेचते हैं। मैं आपको वो बताऊं, पकौड़े बेचने वाले बंदे को जो है ना वो पर्ची आती है कि मुझे 50 लाख दो, उसने 50,000 रुपये कभी ज़िंदगी में नहीं देखे। ये हम तो ऐसे समझते हैं कि हम शायद इलाका गैर में रह रहे हैं। ये हम लोग आज कर रहे हैं कि आप कश्मीर को आज़ाद करने के लिए जा रहे हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन खुदारा पहले मकबूजा कश्मीर को तो फ्री करो, मकबूजा कश्मीर को तो आज़ाद करो। इसलिए हम लोग आज यहाँ से अपने मरकज़ में जा रहे हैं, वहाँ पे उस वक्त तक बैठेंगे जब तक हमारे मुतालबों को नहीं माना जाता। हमारा मुतालबा सिर्फ एक है। मैं यहाँ से अपने दोस्तों के तवस्सुत से प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अपने सदर साहब, सेनेट चेयरमैन, स्पीकर कौमी असम्बली और वफाकी जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं, मैं उनके पास जा रहा हूँ। हम लोग उनके पास बैठेंगे और उस वक्त तक बैठेंगे जब तक हमें नहीं देते। वो हमारा आईनी हक है जो आपको देना पड़ेगा। वी वांट पीस फॉर कश्मीर फॉर सिंध, ये तो आपका डिमांड है, लेकिन इन डिमांड की तकमील की, इनके पर अमल दरामद के लिए आपके पास फार्मूला क्या है? कितने एजेंडा पर आप एहतजाज करने जा रहे हैं? देखिए, वी वांट पीस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। उसके लिए हम लोग गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि हमारी जो यहाँ पे लोकल पुलिस है वो बेचारी बेबस है। इसलिए बेबस है कि आपने उनको बेबस बनाया हुआ है। जब कोई पुलिस डिकेट्स पर हमला करता है तो उसके जिरगे बनते हैं और उसमें 50 लाख करोड़ रुपया वो पुलिस पे डाला जाता है। तो पुलिस बेचारी मेरे लिए क्यों लड़ेगी? वो तो वीज़ा सिस्टम पे चली जाएगी या फिर मुंह सर्व करके बैठ जाएगी। हम लोगों को पुलिस चाहिए, हम लोगों को ईमानदार अफीसर चाहिए। अभी देखें, एसपी साहब बैठे हुए हैं, डीएसपी साहब बैठे हुए हैं, दूसरे सब अमलदार बैठे हुए हैं। एक पुलिस है लगारी, खलील लगारी। उसके आने के बाद हमारे पूरे के पूरे शहर में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई बेहतर होनी शुरू हुई। अगर ये ईमानदारी के साथ काम करें तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये ईमानदारी कर नहीं रहे। मुझे ये आज तक पता नहीं चला कि ऑपरेशन की मद में इतने पैसे आ रहे हैं, इतने फंड्स आ रहे हैं, वो ऑपरेशन किस पे हो रहा है। मुझे तो ऐसे लगता है कि वो ऑपरेशन इनडायरेक्टली हम पर हो रहा है। और हमारे लिए देखिए, मैं नहीं समझता कि ये जो पेरिफेरी है, ये जो कच्चा है, ये हुकूमत और रियासत से ताकतवर है। ये रियासत से ताकतवर नहीं है। हम लोग कहते हैं कि हमारी रेंजर्स बैठी हुई यहाँ पे, लेकिन वो कुछ काम नहीं करती। जब भी उनसे बात होती है वो कहते हैं हमें ऑर्डर्स नहीं है। अगर वो नुमाइशी बैठे हुए हैं तो वो फंड जो लेते हैं मेरी टैक्स से लेते हैं। मैं तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध से ये करूँगा कि आप रेंजर्स को भी अख्तियारात दें, आप पुलिस को फ्री हैंड करें, आप उनके साथ जितना भी हो सके अवाम की फलाह बहबूद और अवाम की जान माल की हिफाजत के लिए आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा।
اور بے رحم آپریشن کرنا پڑے گا. اس لیے ہم لوگ یہ کہتے ہیں, ہم لوگ مجبور ہو کے ہم لوگ بالکل یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو آپریشن ہو وہ پولیس اور رینجرز کے تھرو ہو, لیکن فوج کے بلانے کا ہم لوگ مطالبہ اس لیے کرتے ہیں کہ فوج جو ہے آنکھیں بند کر کے آپریشن کرتی ہے, وہ کسی کو نہیں دیکھتی. یہاں پہ ایسا کلچر چلتا ہے کہ یہاں پہ کوئی اگر ڈیکیٹس پکڑا جاتا ہے تو اس کو چھڑانے کے لیے ہم اور آپ جو سفید پوش لوگ ہیں وہ چلے جاتے ہیں. اس لیے ہم لوگوں کا یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہم لوگوں کو بااختیار پولیس دی جائے, بااختیار ادارے دیے جائیں, رینجرز کو فعال کیا جائے. اگر نہیں ہوتا تو آپ یہاں پہ آئیں, کیمپ لگائیں. میں وفاقی منسٹر سے کہتا ہوں اور وزیر دفاع سے کہتا ہوں کہ آپ کندکوٹ میں آ کر ہم میرے ساتھ بغیر پروٹوکول کے ایک دن آپ چل کے دکھائیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں کتنی مصیبتوں میں رہ رہا ہوں. اس لیے میں یہ ڈیمانڈز کرتا ہوں ان کے ساتھ کہ ہمیں عمل دینے کے لیے آپ متحرک ہوں, اور یہ ڈیمانڈز ہمارے چھوٹے سے ڈیمانڈز ہیں. باقی جو لوکل ڈیمانڈز ہیں وہ ہم لوگوں نے ایس پی صاحب کو کب کے بتا دیے ہیں, لیکن اس پہ عمل نہیں ہو رہا. ڈاکٹر مہر چند, کندکوٹ شہری اتحاد کے سربراہ. یہ گفتگو صرف ڈاکٹر مہر چند کی نہیں بلکہ کندکوٹ کی سول سوسائٹی, کندکوٹ کے 12.5 لاکھ آبادی کی ہے, جن کے جذبات ہیں اور یہی حقائق ہے کندکوٹ کشمور کے. نہ صرف کندکوٹ کشمور کی یہ صورتحال ہے, پورے سندھ کو اس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے. کندکوٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں, یہاں کی جو پاپولیشن ہے 12.5 لاکھ ہے, لیکن بڑی بدقسمتی کے ساتھ جب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہوئی ہے, ان 17 سالہ حکومت میں 2.5 لاکھ سے زائد لوگوں نے بدامنی کی جلتی آگ کی وجہ سے اپنے آبا و اجداد کے علاقے, اپنے گھر, اپنے گاؤں, اپنے شہر چھوڑے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ درجنوں معصوم بچے اغوا کیے گئے اور کئی بچے مزاحمت پر شہید کیے گئے. درجنوں شہریوں کو, سول سوسائٹی کے لوگوں کو اور اساتذہ کرام کو, وکلاء کو ڈاکوں کے ہاتھوں مزاحمت پر جان کی قربانی دینی پڑی ہے. نہ صرف یہ بلکہ کندکوٹ کشمور سمیت سندھ بھر سے, ملک بھر سے ہزاروں شہریوں کو, معصوموں کو, بچوں کو, خواتین کو, کاروباری لوگوں کو یہاں کے ڈاکوں نے اغوا کر کے یہاں پر قید میں رکھ کر ان سے اربوں کھربوں روپے تاوان کے وصول کیے گئے ہیں. تو یہ صورتحال ہے کندکوٹ کشمور کی. یہاں کے لوگ جینا چاہتے ہیں جس طرح سے ڈاکٹر مہر چند نے کہا, ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. روڈ, ہاسپیٹلز, ان کے کتنے فنڈز ہیں, کتنے ارب اور کھرب حکمران کھا رہے ہیں, ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں. ہمیں صرف اپنی عزت اور اپنی زندگیوں کا تحفظ فراہم کیا جائے, ہمارے لیے کافی ہے. یعنی کہ سندھ کی, خاص طور پہ کندکوٹ کشمور کی صورتحال اتنی بدتر کی گئی ہے اور لوگ اتنے مایوس ہیں کہ اب وہ سندھ کے حکمرانوں کے پاس جا کر ان کو اپنی فریاد سنانا بھی بیکار, بے سود, بے معنی سمجھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ آخری امید, آخری کرن وفاقی سرکار کو سمجھتے ہیں, آرمی چیف کو سمجھتے ہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان کو سمجھتے ہیں, وزیر اعظم پاکستان کو سمجھتے ہیں. اگر وزیر اعظم پاکستان, آرمی چیف نے, وفاقی اداروں نے سندھ کے مایوس لوگوں کے جذبات کو, ان کے دکھ کو, ان کے درد کو نہیں سمجھا تو پھر حالات کہاں پر جائیں گے, شاید اس کا اندازہ پھر وفاقی سرکار کو, ملک کو چلانے والے طاقتور قوتوں کو بھی نہیں ہے. اس لیے کندکوٹ کشمور سے نکلنے والے لوگ جو مایوس ہو کر اپنی جان اور اپنی عزت کی پناہ کے لیے, تحفظ کے لیے نکلے ہیں اسلام آباد کی طرف. اسلام آباد کے رکھنے والوں, کندکوٹ کے شہریوں کے درد کو, دکھ کو, جذبات کو, حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ زرداری کمپنی جس نے سندھ میں مافیات کی حکومت قائم کر کے رکھی ہے, لوگ مایوس ہیں. پورے سندھ کو ڈکیتوں کو, مہاکرپٹ لوگوں کے حوالے کیا گیا ہے. یہاں پر عدالتیں, یہاں پر ڈپارٹمنٹس, یہاں پر پولیس کے حوالے سے ڈاکٹر مہر چند نے جو کہا وہ 100% سچ کہا. پولیس خود بے بس ہے, لاچار ہے اس سسٹم کے آگے. اگر پولیس نے کسی ڈاکو کو ہاتھ ڈالا, کسی ڈاکو کو مار ڈالا, ہاتھ ڈالا, تو پھر وہ پولیس کا جوان ہو یا افسر, اس کو اپنی جان کی قربانی دینی پڑے گی یا تاوان بھرنا پڑے گا. ایسی صورتحال میں پولیس بھی لڑنے کے قابل نہیں چھوڑی گئی ہے. تو ہاتھ سے پری پلان اس قسم کی بدترین صورتحال پیدا کی گئی ہے. کیا یہ مطالبہ کم نہیں ہے, مایوسی کی انتہا نہیں ہے کہ کشمیر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کی آزادی میں ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں, کشمیر کی آزادی میں سندھ کے لوگ وفاقی سرکار کے شانہ بشانہ ہیں, لیکن ان کو سب سے پہلے
کشمور فری چاہیے، کیونکہ کشمیر میں جو صورتحال ہے وہ کشمیر سے بھی بدتر ہے۔ تو اس لیے حکمرانوں زرداری مافیا کے چالوں سے آگے چل کر، آگے سوچ کر اس دکھ کو، اس درد کو، اس کرودھ کو، اس غصے کو سمجھیں، کیونکہ یہاں پر قیامت برپا کی ہوئی ہے۔ جان محفوظ نہیں، عزت محفوظ نہیں۔ رات کو یہ انڈس ہائی وے مکمل طور پر ویران ہے، دن کے اوقات میں بھی یہ ڈاکو شہروں میں گھستے ہیں، جس کو چاہتے ہیں چھوٹا ہو بڑا، خواتین اغوا کرتے ہیں۔ جو مزاحمت کرتا ہے، معصوم بچہ ہو، خاتون ہو، بوڑھا ہو، وکیل ہو، استاد ہو، ان کو جان سے مارا جاتا ہے۔ اس سے بدترین صورتحال کون سی ہو سکتی ہے جہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان، آرمی چیف اور وزیر اعظم پاکستان کو غیرت آئے گی، وہ سنیں گے اور نوٹس لیں گے، اور یہاں پر ڈاکو ان کے باپ سرداروں منتخب نمائندوں کے خلاف آپریشن کریں گے۔ مجھے امید ہے، امید کی آخری کن وفاقی سرکار، سپریم کورٹ آف پاکستان، آرمی چیف جنرل عاصم منیر، پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب، آپ سندھ کے درد کو، کندکوٹ کشمیر کے لوگوں کے دکھ کو، درد کو سمجھیں گے اور اس کا ازالہ کرنے کے لیے عملی فیصلے کریں گے۔ ڈرامے نہیں، ڈرامے بہت ہو چکے، لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے بہت سارے ڈرامے بازیاں کی گئی، لیکن اب معاملہ آخری مورکے میں پہنچ چکا ہے۔ اب آپ کو فیصلے کرنے پڑیں گے، ڈاکوؤں کو نیست نابود کرنا پڑے گا، ان کے باپ سرداروں منتخب نمائندوں کو گلے میں رسا ڈال کر گھسیٹنا پڑے گا، بصورت دیگر یہاں پر کچھ نہیں رہے گا۔ اس لیے اگر مجھے امید ہے کہ وفاق کی سرکار اور وفاق کو چلانے والے مقتدر قوتیں آنکھیں کھولیں گے، ہوش سے کام لیں گے، اس دکھ کو، اس درد کو، اس کرودھ کو جس کا بار بار میں ذکر کر رہا ہوں، اس کو سمجھ کر، اور پھر ڈاکوؤں سے فری، رہزنوں سے فری، قاتلوں سے فری کشمیر کی آزادی اور نجات کے لیے فوج، رینجرز اور پولیس پر مشتمل بے رحمانہ آپریشن کیا جائے گا۔ اچھائی بہتری، ڈاکو ان کے پالنے والے سرداروں کے خلاف سخت بے رحم آپریشن کی امید کے ساتھ اپنے میزبان سلطان کو جلتی سندھ، جلتے کندکوٹ کشمیر سے دیجیے اجازت۔ سندھ سلامت، ساتھ سلامت، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ آباد، سندھ دشمن ڈاکو پالنے والے سردار اور زرداری مافیا مردہ آباد۔